دوستو آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، ہر دوسرا آدمی قرضے کا شکار ہے اور اس قرضے سے شدید پریشان ہے۔ ہر دوسرا آدمی شدید غربت میں ہے اور وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کر رہا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ پھر اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر دوسرے آدمی کو شک ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروایا ہوا ہے۔ آج جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اسے کامل یقین کے ساتھ اور اس کے ترجمے پر غور کر کے اللہ کی عظمت کو دل میں رکھ کر اسے بار بار پڑھیں گے نہیں بلکہ اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تینوں چیزوں سے نجات فرما دے گا۔ آپ کو جادو سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، عاملوں کے شر سے بھی پناہ مل جائے گی، اسی طریقے سے ہر زہریلی چیز سے بھی پناہ مل جائے گی، آپ کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی غربت بھی دور ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اس دعا میں ہے اللہم، کہ اے اللہ، رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض، اور زمین کا رب ہے، ورب کل شیء، اور ہر شے کا رب ہے، فالق الحب والنوا، جو بیج، اناج اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، منزل التورات والانجیل والقرآن، جو تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والا ہے، اعوذ بکا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من شر کل ذی شر، ہر اس کے شر سے جس کے اندر شر موجود ہے، انتا آخذ بناصیتہ، اور یا اللہ ان کی لگام اور ان کے پیشانی کے بال وہ تیرے ہی دست قدرت میں ہیں، اگر تو چاہے انہیں روکنا تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو تجھ سے آگے نکل سکے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اسی دعا کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کی پیشانیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہیں، تو جب چاہے گا ان کی گردن مروڑ دے گا، ان کے منہ کا رخ بدل دے گا۔ دوستو اس سے آگے دیکھیں، اس سے آگے کیا بہترین اللہ کی تعریف ہے، اور پھر اتنی تعریفیں کر کے جب انسان کسی بڑے سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بڑا انسان بھی متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا، اس کا کام کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ جیسے کریم کی اتنی تعریفیں کریں گے اور پھر اس سے کچھ گزارشات کریں گے تو یقیناً ہمارا رب بھی ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ دیکھیں پھر اس میں ہم آگے کہتے ہیں انت الاول، یا اللہ تو وہ پہلا ہے، فلیس قبلک شیء، جس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے، وانت الآخر، یا اللہ تو ایسا آخر ہے، فلیس بعدک شیء، کہ جس کے بعد کوئی شے نہیں ہے، وانت الظاہر، اور یا اللہ تو ایسا غالب ہے، ایسا ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے، وانت الباطن، اور یا اللہ تو ایسا باطن ہے، فلیس دونک شیء، کہ تجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں، تو ایسا ہمارے قریب ہے کہ تیرے سے زیادہ کوئی قریب نہیں۔ اقضی عنا الدین، یا اللہ ہمارا دین، ہمارا قرضہ جو ہے یا اللہ تو چکا دے، تو اس کے اسباب پیدا فرما دے، واغننا، اور تو ہمیں غنی کر دے، مستغنی کر دے، من الفقر، محتاجی سے، غربت سے، یا اللہ تو اس سے نکال اور ہمیں غنی کر دے۔ اس کو پورے دل سے پڑھیں، اللہ پر کامل یقین رکھ کر پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور کر کے پڑھیں، اور بار بار یہ اللہ کی جو تعریفات ہیں ان کو بار بار پڑھیں، اللہ کی تعریفیں کریں اور پھر اپنی دعائیں مانگیں۔ یہ دعائیں جو چند کی ہیں یہ بھی مانگیں، اس کے علاوہ بھی جو دعا ہے وہ آپ یہ تعریفیں اللہ کی کر کے مانگیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے دست سوال دراز کرے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔